الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ساتواں قاعدہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ساتواں قاعدہ کیا ہے؟ الاصل فی الشروط الاباحۃ والصحہ۔ تو بیع میں کوئی بھی شرط لگانے کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ ایسا کرنا مباح ہے اور درست ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ شرط کوئی لگا سکتے ہیں۔ جی، اب اس قاعدے میں جو نیا لفظ ہے ایک وہ شروط کا ہے، اور شروط جو ہے یہ شرط کی جمع ہے۔ اور شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی لغت میں؟ کسی چیز کو لازم قرار دینا یا کسی چیز کا پابند ہو جانا، یعنی کہ خود کسی چیز کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو اس کا پابند کر لینا، یا کسی کو اس چیز کا پابند کر لینا۔ تو یہ ہے شرط۔ ایک ہوتا ہے وہ اشرات، وہ اس کا معنی ہوتا ہے علامات، نشانیاں، وہ شرط کی جمع ہے، یعنی کہ راہ کے اوپر فتح ہوگا، اور یہ شرط ہے۔ تو شرط کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو لازم کر دینا یا خود اس کا پابند ہو جانا۔ اب علماء کرام کی اصطلاح میں شرط کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بیع میں شرط کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ شرط دو طرح کی ہوتی ہے، تو تعریف بھی اسی لحاظ سے ہوگی۔ تو پہلے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیع میں شرط کی دو قسمیں ہیں۔ تو پہلی قسم کا نام کیا ہے جی؟ تو پہلی کا نام کیا ہے؟ شروط البیع۔ اور دوسری کا نام کیا ہے جی؟ روش بھائی دیکھیے، دوسری کا نام کیا ہے؟ الشروط فی البیع۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ پہلی ہے شروط البیع، دوسری ہے الشروط فی البیع۔ شروط البیع کیا ہے؟ وہ شرائط جو شریعت نے بیع کی صحت کے لیے مقرر کی ہیں۔ قرآن و حدیث میں کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں، ان شرائط کی موجودگی میں آپ کی بیع صحیح ہوگی، درست قرار پائے گی، اور اگر وہ شرائط نہیں ہوں گی تو آپ کی بیع درست قرار نہیں پائے گی بلکہ غلط قرار پائے گی۔ تو وہ شروط جو شریعت نے بیان کی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ الشروط الشرعیہ۔ بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ شرعی شرائط۔ تو یہ ہے شروط البیع۔ اور دوسرے نمبر پہ الشروط فی البیع، یعنی کہ بیع میں وہ شرائط جنہیں فریقین یا ان میں سے کوئی ایک اپنے فائدے کے لیے لگاتا ہے۔ فقہا انہیں الشروط الجعلیہ کہتے ہیں، یعنی کہ بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وضعی شرائط، ان کی میری طرف سے ہیں، آپ کی طرف سے ہیں۔ میں اور آپ جب بیع کرنے لگے ہیں تو ہم نے کوئی شرط لگا دی ہے، تو یہ ہے الشروط فی البیع۔ اب اس کی شیخ صاحب نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ یشترط فی البیع ان یکون من مالک او مأذون لہ، کہ بیع کون منعقد کر سکتا ہے؟ یا مالک یا کون؟ مأذون لہ، جس کو اجازت دی گئی ہے۔ اب بیع میں یہ شرط ہے جی، بیع کی ایک شرط یہ ہے کہ بیع مالک کی طرف سے ہوگی یا اس کے وکیل کی طرف سے ہوگی، اس کے نمائندے کی طرف سے ہوگی۔ یہ شرط شرعی شرط ہے کہ جعلی شرط ہے؟ یہ شرعی شرط ہے، یہ شریعت کی طرف سے ہے۔ اچھا، اب ایک اور مثال کہ ایک فریق دوسرے فریق سے کہہ رہا ہے، نصر اللہ بھائی یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ابیعک البیت بشرط ان اسکنہ شہرا، میں یہ گھر آپ کو بھیجتا ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ 1 مہینہ اس میں میں رہوں گا، 1 مہینے کے بعد خالی کروں گا۔ اب یہ شرط کون لگا رہا ہے؟ بائع، بیچنے والا۔ تو یہ شرعی شرائط ہوئیں، یہ وضعی شرائط ہیں، جعلی شرائط ہیں، الشروط الجعلیہ۔ تو ہمارا جو ابھی قاعدہ ہے، قاعدہ کیا تھا جی؟ پڑھیے عبدالمجید بھائی، قاعدہ کیا ہے دیکھیے ذرا۔ الاباحۃ والصحہ، کہ شروط میں اصل یہ ہے کہ شرط لگانی مباح ہے اور شرطیں لگانی یہ درست عمل ہے۔ اچھا، اب یہاں اس قاعدے میں
کون سی شروط کی بات ہو رہی؟ شرعی شروط کی کہ جعلی شروط کی؟ جعلی کی بات ہو رہی ہے، ودی شرائط کی بات ہو رہی ہے۔ جو شریعت کی شروط ہے وہ اس کے بارے میں قاعدہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے طے ہیں۔ چلیں جی، اب شیخ صاحب یہاں پہ سوال کرتے ہیں ہمیں بات سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں کہ کیا کوئی بیع شرعی شرط کے بغیر صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ لیکن کیا کوئی بیع جعلی شرط ودی شرط کے بغیر صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اگر فریقین میں سے کوئی بھی شرط نہیں لگاتا اور بیع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ شرعی شروط اور جعلی شروط میں کیا فرق ہے۔ شرعی شروط جو ہیں ان سے بیع کا کوئی بھی معاہدہ خالی نہیں ہوگا، اور جو جعلی شروط ہیں ممکن ہے کہ وہ کسی بیع میں نہ ہوں اور کسی بیع میں ہو بھی سکتی ہیں۔ اور شرعی شرائط جو ہیں کہتے ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، اور جو شرائط جعلی اور وضعی ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کہیں غلط تو نہیں ہیں، ان کو چیک کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں ایک گھر کے بارے میں بیع ہونے لگی ہے، اور بیچنے والا کہتا ہے کہ میں آپ کو گھر اس شرط پہ بیچوں گا کہ آپ یہاں پہ گانوں کی ایک دکان بھی قائم کریں گے، ایک شاپ ہوگی آپ کی اس گھر کے نیچے جس میں کیا ہوں گے؟ موسیقی کے آلات ہوں گے، میوزک کے آلات ہوں گے۔ تو یہ شرط اس نے لگائی ہے۔ اب یہ شرط کیسی ہے؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں یہ غلط ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وضعی شرائط ہیں، جعلی شرائط ہیں، ان کی چیکنگ ہوگی، ان پہ غور کیا جائے گا کہ شریعت کے مطابق ہیں یا خلاف ہیں، اور وہ شرائط جو شریعت کی طرف سے ہیں وہ تو ضروری ہیں اور وہ بالکل صحیح ہیں۔ اچھا جی، اب علماء کرام کے 3 قول ہیں۔ یہ جو وضعی شرائط ہیں، جعلی شرائط ہیں، ان کے معاملے میں علماء کرام کے 3 قول ہیں، اور آپ کے پاس تینوں مذکور ہیں۔ پہلا قول، تو اب اس قول کے مطابق اصل کیا ہے کہ شرط لگانی جائز ہے کہ منع ہے؟ اصل یہ جو پہلا قول ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ شرط لگانی منع ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی شرط ہو جس کے جائز ہونے پہ کوئی نص دلالت کرے۔ کون دلالت کرے؟ کوئی نص، قرآن کی نص ہو، حدیث کی نص ہو، کوئی نص دلالت کرے۔ اور یہ جو مذہب ہے یہ ظاہریہ کا ہے۔ کن کا مذہب ہے؟ ظاہریہ کا۔ اب آپ اہل حدیث فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کن میں شامل ہونا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ لڑکی والے نکاح میں شرط لگا رہے ہیں کہ آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکیں گے۔ جی تو یہ فیصلہ چھوڑ دیں شیخ صاحب کے اوپر، وہ آگے چل کے فیصلہ کریں گے یہ، لیکن سوال میں نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے، اس کے مطابق اب آپ چلتے رہیں۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ ظاہریہ کے ہاں اصل یہ ہے کہ ہر شرط باطل ہے، کوئی بھی شرط آپ لگائیں وہ باطل ہے، سوائے اس شرط کے جس کے درست ہونے کا پتہ ہمیں کتاب و سنت کی نص سے چل جائے۔ تو دلیل اس شرط کی تلاش کی جائے گی جس کو آپ درست کہنا چاہ رہے ہیں، باقی جس کی دلیل نہیں ملے گی ہر شرط کیا ہے؟ باطل ہے۔ اچھا جی، دوسرا قول کیا ہے کہ بیع میں کوئی بھی شرط لگانے کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ ایسا کرنا ممنوع ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل اس کے جواب پہ دلالت کرے۔ کیا فرق ہے پہلے قول میں دوسرے قول میں؟ ہاں، پہلے قول میں تھا نص ملنی چاہیے، اور دوسرے میں ہے کوئی نہ کوئی دلیل مل جائے۔ تو پہلا قول زیادہ سخت ہے ظاہریہ کا، دوسرے قول میں کچھ نرمی آئی ہے۔ دوسرے قول میں کیا ہوا ہے؟ کچھ نرمی آئی ہے، کہتے ہیں کوئی بھی دلیل مل جائے کام چل جائے گا۔ اور یہ جو دوسرا قول ہے یہ جمہور کا ہے، حنفیوں کا، مالکیوں کا، شافعیوں کا۔ اور اب آتے ہیں ہم تیسرے قول کی طرف۔
یعنی کہ دوسرے قول میں اصل یہ ہے کہ ہر شرط کیا ہے؟ ممنوع ہے، دوسرا قول. اور تیسرے میں کیا ہے کہ ہر شرط جو ہے مباح ہے. درست سے لگائیے جی بھر کر لگائیے، جو شرطیں لگا سکتے ہیں لگائیے، سوائے ان شروط کے جن کے بارے میں دلیل مل جائے کہ وہ منع ہے. تو اس قول میں بہت فرق ہے. جی ہاں جی. تو اب جو قاعدہ ہے ہمارے پاس وہ کس قول کے مطابق ہے؟ وہ تیسرے قول کے مطابق ہے. اور یہ قول کن کا ہے؟ حنابلہ کا. ہاں جی، آپ لوگوں نے کن کی صف میں شامل ہونا ہے؟ اب آپ اہل حدیث ہیں، لیکن آپ لوگوں کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، گھومتے رہتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ہو گیا، کبھی ان کے ساتھ ہو گئے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کن کے ساتھ ہیں بتائیے. اب یہاں پہ آپ حنابلہ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ آپ حق کے ساتھ رہتے ہیں، راجح کے ساتھ رہتے ہیں، دلیل کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کن کے ساتھ ہیں؟ حنابلہ کے ساتھ ہیں. اور یہی یہ قول جو ہے حنابلہ کا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اختیار بھی یہی ہے. اور ہمارے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہی راجح ہے کہ اصل یہ ہے کہ شرط آپ لگا سکتے ہیں، جائز ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل دلالت کرے کہ یہ شرط جو ہے یہ ممنوع ہے. اچھا جی، اب دلائل کیا ہیں؟ جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ قول ہم نے حنابلہ کا اختیار کیا ہے اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ راجح ہے، تو اب دلائل دیجئے جس سے پتہ چلے کہ قاعدہ صحیح ہے اور آپ کا موقف صحیح ہے. جی کافی حد تک ادھر ہی ہے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ. تو اب پہلی دلیل کیا ہے؟ الاصل فی العادات الاباحہ. عادات میں اصول یہ ہے کہ ہر عادت کیا ہے؟ مباح ہے. اور یہ جو شرط آپ نے لگانی ہے یہ عادت ہے کہ عبادت ہے؟ یہ عادت ہے، ایک دنیاوی معاملہ ہے. دنیاوی معاملات میں اصل کیا ہے؟ کہ جائز ہوتے ہیں، مباح ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط لگانی بھی جائز ہے، مباح ہے، الا یہ کہ دلیل مل جائے جس سے پتہ چلے کہ یہ درست نہیں ہے. چلیں جی، دوسری دلیل پڑھیے گا. مفید اشیاء میں اصول یہ ہے کہ ہر مفید چیز کیا ہوتی ہے؟ مباح ہوتی ہے. اور شرط جو لگانے والا لگاتا ہے اپنے فائدے کے لیے لگاتا ہے کہ نقصان کرنے کے لیے؟ فائدے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط مفید ہوگی. تو مفید چیزوں میں اصول یہ ہے کہ مفید چیزیں سب کی سب کیا ہیں؟ درست ہیں، مباح ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط لگانی جو ہے وہ مباح ہے، جائز ہے، درست ہے. دو دلیلیں ہوں گی. تیسری دلیل، جی ہاں، اے ایمان والو ہر عہد کو پورا کرو. اور جو شرط ہے یہ عقود میں سے ہے. شرط آپ لگاتے ہیں، دوسرا مانتا ہے، یہ عقد ہوتا ہے یہ بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر عقد کو پورا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط لگانی ٹھیک ہے اور اس عقد کو پورا کرنا چاہیے. چوتھی دلیل، ہاں جی، صحابہ کرام وغیرہ بیع کرتے، کوئی نہ کوئی شرط بھی لگا دیتا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگے سے دوسرے نے کہا ہو کہ شرط لگانی ویسے ہی منع ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط لگانی جو ہے وہ جائز ہے اور درست ہے. پانچویں دلیل، جی ان حق شروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ شرطوں میں سے وہ شرط جس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے وہ ہے، جی یعنی وہ ان کچھ روایات میں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جی شرطوں میں سے وہ شرط جس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے وہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرط ہے جس کی بنا پر تم نے بیویوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے. یعنی کہ بیوی نے نکاح کے موقع پہ جو شرائط عائد کی تھیں، سب سے زیادہ اہم شرائط وہ ہیں کیونکہ ان شرائط کی وجہ سے آپ اس لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آئے. اور مرد حضرات شرائط مان لیتے ہیں اس موقع پہ، بعد میں ہوا میں اڑا دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جیسے دیگر شرائط کی پابندی کرتے ہیں ایسے ہی ان شرائط کی پابندی کریں، بلکہ سب سے زیادہ جن شرائط کی پابندی کا حق بنتا ہے یہ وہ شرائط ہیں جن کی وجہ سے کوئی لڑکی آپ کے لیے حلال ہوئی اور آپ اسے اپنے گھر میں لے کر آئے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ شرائط لگانی جائز ہیں کہ غلط ہیں؟ جائز ہیں. اب شرط کیا لگائی گئی تھی آپ کے اوپر کہ محترمہ کے اوپر آپ سوکن لے کر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ شرط لگائی جا سکتی کہ ہماری بیٹی دلی میں رہے گی، دلی سے نکال کر اسے آپ اپنے والدین کے پاس گاؤں میں لے کر نہیں جائیں گے. ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے بھائی، لگائی جا سکتی، لگائی جا سکتی. یا آپ نے ہماری لڑکی لی ہے سعودیہ میں، یہاں پہ نکاح کر رہے ہیں، ہم اس شرط پہ دیں گے کہ آپ اسے سعودیہ میں ہی رکھیں گے، انڈیا میں لے کر نہیں جائیں گے. جی خود نہائی لگ جائے تو پھر وہ بھی، اس کو بھی پتہ ہے، اس کا بھی لگ رہا ہوگا ساتھ ہی. ایک بات تو یہ ہے، ہاں ایک بات یہ ہے. دوسرا حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اختیار دیں گے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہو چکے، اب میرے ساتھ اگر آپ رہیں جی بسم اللہ، لیکن اب میں شرط پوری کرنے سے عاجز آ گیا ہوں. اور اگر آپ کہیں کہ میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ تو پھر آپ حق پہ ہیں، واقعی شرط مجھ سے پوری نہیں ہو رہی. یہ ہوتا ہے. جی نہیں، وہ شرط جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا وہ اور چیز ہے، وہ تو جوا بن جاتا ہے نا. آپ جیت گئے تو میں یہ کروں گا، میں ہار گیا تو یہ، اس کی بات کر رہے ہیں نا آپ. نہیں وہ تو جوا بن جائے گا نا. شرط ایک طرف سے لگا لیں ٹھیک ہے، نہیں وہ مطلب کوئی بھی، مثلا آپ ایک لڑکے سے، آپ ایک صاحب سے کہتے ہیں مجھے بھی اپنے کمرے میں رکھ لیں، مجھے بھی اپنے کمرے میں رکھ لیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے کمرے میں آپ رہ سکتے ہیں اس شرط پہ کہ رات 10 بجے کے بعد لائٹ نہیں جلے گی، رات 10 بجے کے بعد کوئی موبائل استعمال نہیں کرے گا. یا وہ شرط جو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ لگانا پڑے گی، کیا کہ نماز پڑھنا پڑے گی، حالانکہ یہ تو شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ایسا، یہ مراد ہے، ایسی شرائط مراد ہے. چلیں جی، اس کے بعد دلیل نمبر 6 کہ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا کہ مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں. المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں. اس کا مطلب ہے شرط لگی ہے تو پابند ہے نا. مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں. الا شرطا حرم حلالا او حل حراما، ہاں اس شرط کے آپ پابند نہیں ہیں جو شرط کسی حلال چیز کو حرام کر دے یا حرام چیز کو حلال کر دے. اب شیخ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں کہ حدیث کا پہلا حصہ کیا ہے، المسلمون اعلیٰ. اس سے پتہ چلا کہ اصل یہ ہے کہ شرائط آپ لگا سکتے ہیں. پھر آگے استثناء آیا ہے الا شرطن، یہ بالکل قاعدے کے کہتے ہیں عین مطابق ہے، قاعدے کے عین مطابق ہے کہ شرائط آپ لگا سکتے ہیں، لگاتے رہیں. آپ دونوں راضی ہیں تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سوائے اس شرط کے جس کے منع ہونے کی دلیل کتاب و سنت سے مل جائے، جو شرط حرام کو حلال کر رہی ہو یا حلال کو حرام کر رہی ہو. تو یہ جو حدیث ہے یہ قاعدے کے، یعنی کہ قاعدہ جو ہے اس حدیث کے مطابق ہے. اب میں نے نصر اللہ بھائی کی وجہ سے الفاظ کو خیال رکھا کہ کون کس کے مطابق ہے. انہوں نے کہا رہا کہ ان کے حنابلہ ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے میں بھی یہاں پہ پہلے کہنے لگا تھا کہ حدیث جو ہے قاعدے کے مطابق ہے. اب میں نے کہا نہیں، قاعدہ جو ہے حدیث کے مطابق ہے. اب آپ نے اپنا موقف بتا دیا کہ یہ راجح ہے، دلائل بھی آپ نے دے دیے، لیکن اب آپ پہ ایک اعتراض ہے. آپ پہ، ان کے حنابلہ پہ، اہل الحدیث پہ ایک اعتراض ہے. اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ کا قاعدہ ٹھیک ہے، آپ کا موقف اگر ٹھیک ہے تو یہ حدیث اور آپ کا موقف اور آپ کا قاعدہ ان دونوں کی آپس میں مطابقت نہیں ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے. اسے تو پتہ چل رہا ہے کہ ظاہریہ کا موقف ٹھیک ہے. ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، یعنی کہ صرف وہ شرط ٹھیک ہے جو قرآن میں موجود ہے، صرف وہ شرط ٹھیک ہے جو قرآن میں. اور ظاہریہ کا موقف کیا تھا؟ ذرا پیچھے دیکھیں دوبارہ. اصل کیا ہے کہ ہر شرط کیا ہے؟ منع ہے. تو بالکل یہ حدیث تعید کر رہی ہے کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے، اگرچہ وہ 100 شرطیں ہوں. قضاء اللہ حق، اللہ کے فیصلے زیادہ حق بنتا ہے کہ انہیں اپنایا جائے، اور اللہ کی شرط جو ہے زیادہ پختہ ہے کہ جس پہ اعتماد کیا جائے. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ آتَقَ،
اور ولا اسی کے لیے ہوگی جو غلام یا لونڈی کو آزاد کرے گا۔ ولا کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جب دیکھیں غلام اور لونڈیاں جو ہوتی تھیں، آپ جانتے ہیں ان کا کوئی والی وارث تو نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو جدی پشتی بطور غلام اور بطور لونڈی چلے آ رہے ہوتے تھے۔ اب جب آپ غلام کو لونڈی کو آزاد کر دیں گے، آزاد کرنے سے پہلے غلام کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اس کے مالک کا ہوتا ہے، لیکن جب آپ آزاد کر دیں گے اب وہ 10 سال زندہ رہے گا، 20 سال 30 سال 40 سال کمائے گا۔ اب ہو سکتا ہے اس کی کہیں شادی نہ ہو، یا شادی ہو جائے تو اولاد نہ ہو، اب اس کے پاس مال ہوگا 10,000 ریال، 20,000 ریال، 30,000 ریال چھوڑ کے جائے گا، وہ اس کا کوئی پلاٹ ہوگا کوئی، تو یہ کس کے پاس جائیں گی چیزیں؟ تو شریعت نے یہ شریعت سے پہلے اصول چلا آ رہا تھا کہ انما الولاء لمن آتق، ولا یہ ولا اس کو کہتے ہیں کہ غلام لونڈی جب فوت ہوں گے تو جو مال چھوڑ کے جائیں گے وہ ہے ولا، کہ ولا کس کے لیے ہے؟ جو آزاد کرے۔ یہ اصل میں آپ نے سنا ہوگا بریرہ کا نام رضی اللہ تعالی عنہا، جی ہاں، مغیث اور بریرہ، شیخ صاحب کو یہ یاد رہا بریرہ اور مغیث کا چلیں جی۔ تو بریرہ جو ہیں یہ جناب عائشہ کے پاس آئیں، سیدہ عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میرے اور میرے مالکوں کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، وہ مجھے آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ میں انہیں 5 اوقیہ یا شاید 9 اوقیہ کا ایک حدیث میں آتا ہے 9 اوقیہ جمع کروا دوں، یعنی کہ یہ درہم اور چاندی کے سکے، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو یہ میں نے جمع کروانے ہیں، تو کئی قصوں میں جمع کروانے ہیں، تو آپ میری اس معاملے میں مدد کریں۔ حضرت عائشہ نے کہا مدد کیا، میں تمہاری ساری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری ولا جو ہے کس کے لیے ہوگی؟ میرے لیے ہوگی۔ یا انہوں نے شرط شروع میں نہیں لگائی۔ اب بریرہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں، ان سے کہا جی عائشہ جو ہیں وہ میری ساری قیمت ابھی دینے کے لیے تیار ہیں، میں نے تو قسطوں میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جاتا، وہ ابھی دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ لوگ مجھے آزاد کر دیں گے اگر وہ ابھی ساری قیمت دے دیں تو؟ کہا ہم آزاد کر دیں گے، لیکن تمہاری ولا جو ہوگی وہ ہمارے لیے ہوگی، یعنی کہ جب تم فوت ہو جاؤ گی تمہارا والی وارث کون بنے گا؟ تمہارے اپنے بچے نہ ہوئے تو والی وارث کون بنے گا؟ یعنی کہ پرانے مالک بنیں گے، حالانکہ وہ آزاد نہیں کر رہے۔ تو نبی اسلام نے اس موقع پہ کہا تھا کہ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اب شرط وہ لگا رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس شرط پہ، یعنی کہ تمہیں آزاد، اس شرط پہ یہ قیمت لیں گے اور تمہیں تمہاری جان چھوڑیں گے کہ جب تم آزاد ہو جاؤ گی تمہاری ولا ہمارے پاس ہوگی، جبکہ حقیقت میں آزاد کرنے والی کون تھی؟ حضرت عائشہ، خرید کر انہوں نے آزاد کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے، اگرچہ وہ 100 شرطیں ہوں، اور آخر میں کہا کہ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ آتَقَ۔ تو یہاں سے شیخ صاحب کہتے ہیں ظاہری یہ سمجھے ہیں کہ ہر شرط باطل ہے الا یہ کہ وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہو یا نبی اسلام کی حدیث میں موجود ہو، کیونکہ سنت جو ہے اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ کی کتاب میں آیا ہے۔ تو اب یہ اعتراض ہوا، یہ شبہ ہے، شیخ صاحب کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اس سے مراد قرآن پاک نہیں ہے۔ کیا مراد ہے کتاب سے یہاں؟ حکم، یعنی کہ ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم میں نہیں ہے، یعنی کہ ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم کے مخالف ہے تو وہ باطل ہے، اور اس کی تائید ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے، سورہ نساء میں آیت نمبر 24 ہے، کتاب اللہ علیکم، کہ یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ تو وہاں پہ بھی کتاب کا معنی قرآن پاک نہیں ہے، وہاں پہ بھی کتاب کا معنی کیا ہے؟ حکم، اللہ کا حکم۔ تو اس لیے فَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي کتاب اللہ، ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم کے مخالف ہے۔
جب آپ اس انداز سے اس کی شرح سمجھ جائیں گے تو پھر یہ حدیث حنابلہ کے موقف کے مطابق ہو جائے گی، قاعدے کے مطابق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں یہاں شیخ صاحب نے تفصیل سے بیان کیا اس حدیث کی اصل کیا ہے۔ اس حدیث کی اصل بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، جس وقت انہوں نے اپنے مالکوں کے ساتھ مکاتبت کی۔ مکاتبت سمجھتے ہیں نا آپ، آزاد ہونے کا معاہدہ کیا۔ کتنا؟ 5 اوقیے ادا کرنے تھے، شیخ صاحب نے لکھا 5 اوقیے۔ تو وہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور ان سے مدد مانگنے لگیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر تمہارے مالک چاہیں تو میں ابھی سے قیمت دے دیتی ہوں، لیکن تمہاری ولا میرے پاس ہوگی۔ تو بریرہ نے ان کو بتایا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس طرح کر کے قیمت نہیں لیں گے اور تمہاری اس طرح کر کے جان نہیں چھوڑیں گے، ہماری شرط یہ ہے کہ ولا ہمارے پاس ہوگی۔ تو نبی اسلام نے عائشہ سے کہا تھا خدیہا، کہ بریرہ کو ان سے لے لو، پیسے ادا کر دو، واشترطی لہم الولا، اور جو ولا کی شرط وہ لگا رہے ہیں یہ شرط مان لو۔ وہ ولا کی شرط لگا رہے ہیں نا، اور ولا سمجھتے ہیں نا اب آپ کس چیز کو کہتے ہیں، ولا کی ان کی شرط مان لو۔ پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور کہا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو شرطیں اللہ کے حکم میں نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ کے حکم کے مخالف ہیں۔ ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم میں نہیں ہے وہ باطل ہے، اگرچہ وہ 100 شرطیں ہوں، اور ولا اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے گا۔ تو کہتے ہیں اس کلام کا معنی یہ ہوا کہ وضعی شرط اور جعلی شرط جب اللہ کے حکم کے مخالف ہوگی تو اللہ کا حکم جو ہے اس کے اوپر مقدم ہوگا اور وہ شرط باطل قرار پائے گی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ مخلوق کی شرط جب خالق کی شرط کے ساتھ ٹکرا جائے تو وہاں پہ کس کی شرط کو مقدم رکھا جائے گا؟ خالق کی شرط کو، اور مخلوق کی شرط وہاں پہ باطل قرار پائے گی۔ اور یہ مسئلہ ہم نے کہاں سے لیا؟ اسی حدیث سے لیا۔ تو یہ اعتراض تھا اور یہ اس کا جواب تھا، یعنی کہ شرط آپ وہیں لگا سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہے، جو یعنی کہ اصل یہ ہوا کہ ہر شرط باطل ہے سوائے اس شرط کے جو کتاب و سنت میں آئی ہے، اور آپ لوگ کہہ رہے تھے ہر شرط صحیح ہے سوائے اس کے جو کتاب و سنت کے مخالف ہے۔ تو یہ حدیث تو بظاہر ظاہریہ کے قول کی تائید کر رہی ہے۔ تو شیخ صاحب نے وعدے کیا کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم میں نہیں ہے، ان کے اللہ کے حکم کے مخالف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے۔ اب ایک اور اعتراض ہے آپ کے اوپر، وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے کہ المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرائط کے کیا ہیں؟ پابند ہیں، سوائے اس شرط کے جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ شرط جو حلال کو حرام کر دے وہ باطل ہوگی، اور ہر وہ شرط جو حرام کو حلال کر دے وہ باطل ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں یہاں پہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ دھیان سے سمجھیں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں جو بھی شرط آپ لگائیں گے وہ شرط جو ہے وہ کسی نہ کسی حلال چیز کو حرام کر رہی ہوگی۔ جب بیگم صاحبہ کہیں گی کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، جبکہ دوسری شادی حلال تھی کہ حرام تھی، تو جب بیگم صاحبہ کی شرط آپ مانیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ حلال چیز حرام ہو جائے گی۔ تو اب بلکہ کوئی بھی شرط آپ مانیں، جو بھی شرط آپ مانیں گے اس سے کوئی نہ کوئی چیز کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ یہیں جی آپ مثال لے لیں کہ آپ مجھے گاڑی بیچ رہے ہیں اور شرط لگاتے ہیں کہ 1 مہینہ میرے پاس رہے گی۔ اب جب گاڑی میں نے ابھی سے خرید لی ہے، بیع ہو چکی ہے، اب وہ 1 مہینے یہ جو آپ گاڑی مجھ سے لیں گے وہ چیز میرے لیے حلال تھی، اب آپ کی بات اگر میں مان لوں گا تو وہ حرام ہو جائے گی میرے لیے۔ آئیے شیخ صاحب کی گفتگو سنی۔ کہتے ہیں اس حدیث میں جو شرط آئی ہے کہ یہ جو لفظ آیا ہے کہ وہ شرط جو حلال کو حرام کر دے، اس سے مراد مباح چیز سے روکنا نہیں ہے،
وہ چیزیں مباح تھیں ان سے روکنا یہ مراد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ شرط جو واقعی حلال کو حرام کر دے. یہ تو مباح تھا، اس سے روک دیا گیا عارضی طور پہ. ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو حلال چیز ہے وہ حرام بن جائے. کہتے ہیں ویسے تو ہر شرط جو ہے وہ آپ کو لازمی طور پہ کسی نہ کسی مباح چیز سے روک دے گی. مثال کے طور پہ کہتے ہیں میں نے گاڑی خریدی اور عقد ہو گیا. اب میرے لیے مباح ہے کہ میں اس گاڑی میں جو کرنا چاہوں کروں، چاہے میں اس کو بیچ ڈالوں، چاہے گفٹ کے طور پہ کسی کو دے دوں، چاہے میں اس پہ سواری کروں. لیکن آپ نے شرط لگا دی، آپ نے کہا جی گاڑی میں بیچوں گا اس شرط پہ کہ 1 مہینہ میں میرے پاس رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے ایک مباح چیز سے روک دیا ہے. روکا ہے کہ نہیں روکا؟ جی بالکل روکا ہے. تو کہتے ہیں یہ شرط جو ہے یہ جائز ہے اگر مقصد اس شرط سے جو حلال کو حرام کر دیتی ہے وہ شرط ہو جو مباح سے روک دیتی ہے. تو پھر معنی کیا ہونا چاہیے؟ المسلمون علی شروطہم ولا شرط لہم. کہتے ہیں پھر تو اس حدیث کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں لیکن وہ شرط کوئی لگا نہیں سکتے. اگر اس حدیث کا وہ مفہوم لیں جو آپ لے رہے ہیں، کہتے ہیں پھر تو اس حدیث کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ مسلمان اپنی شرط کے پابند ہیں لیکن شرط لگا نہیں سکتے، کیونکہ جب بھی لگائیں گے وہ مباح چیز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ ممنوع ہو جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں حضرت علی نے جب ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا، جب کہ حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ موجود تھیں، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا تھا اما انی لا احل الحرام ولا احرم الحلال. میں اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ نبی اسلام نے جناب علی کو اس نکاح سے روک دیا، لیکن روکا ہے، حرام نہیں کیا. روکا ہے، حرام نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ دوسری لڑکی لانی حرام ہے، لیکن اس سے روک دیا. اچھا کیوں روکا؟ اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہوگی کہ نبی علیہ السلام ویسے جی فاطمہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں. جی حضرت فاطمہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں. جی اب اللہ کے رسول السلام کیوں ناراض ہوئے جب شریعت نے حق دیا ہے علی کو دوسرا نکاح کرنے کا؟ تو نبی السلام کیوں ناراض ہوئے؟ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے شیخ تھے آف عبد المنان نور پوری صاحب، وہ کہا کرتے تھے بھی اس کی وجہ وہی ہے جو حدیث میں آ گئی ہے. حدیث میں آ گئی کیا؟ کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ خاص ہوا اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے ساتھ. جی مسلمان ہو گئی تھیں. اور دوسرا یہ جواب بھی کئی علماء کرام نے دیا ہے کہ شاید نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح کرتے ہوئے یہ شرط پہلے سے لگائی تھی کہ جب تک یہ ہیں تب تک آپ نکاح نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اہم چیز یہ ہے جو شیخ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مباح چیز سے روکا ہے لیکن اس کو حرام قرار نہیں دیا دوسرے نکاح کرنے کو. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جو قول ہم نے اختیار کیا ہے حنابلہ نے، وہ کون سا قول ہے؟ شرائط میں اصل کیا ہے کہ آپ ہر شرط لگا سکتے ہیں، مباح ہے، کوئی بھی شرط لگانا درست ہوگا سوائے اس شرط کے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. تو یہ حدیث بھی اس کے مطابق ہے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، اب آپ نے یہ مان لیا کہ شرائط میں اصل کیا ہے. جی کیوں جی شیخ صاحب، شرائط میں اصل کیا ہے؟ مباح ہے کہ آپ کوئی بھی شرط لگا سکتے ہیں، یہ اصل ہو گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس کتاب میں بھی ہوگا کہ بیع میں کوئی شرط لگانے کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ ایسا کرنا مباح ہے اور درست ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ شرط کب لگائی جائے گی؟ کب یہ شرط لگائیں تو قابل قبول ہوگا؟ کب شرط لگائیں تو قابل قبول ہوگا؟ کیا یہ بیع سے پہلے شرط لگا سکتے ہیں یا بیع کے دوران
یا بیع کے بعد جب معاہدہ ہو رہا ہے بیع کا اس سے 2 ہفتے پہلے مہینہ پہلے شرط لگا سکتے ہیں، یا جب وہ عقد طے ہو رہا ہے تب لگا سکتے ہیں، یا بعد میں بھی لگا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ شیخ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں کہ شرط کے 3 حالات ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ آپ شرط لگائیں عقد سے ایک مدت پہلے، عقد آج ہو رہا ہے اور شرط آپ نے 2 ہفتے پہلے لگا دی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ شرط لگائیں عقد کے وقت، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ یہ شرط لگائیں عقد کے بعد۔ مثال دیتے ہیں شیخ صاحب کہ ایک انسان نے گاڑی خریدی اور جب عقد ہو گیا اور عقد لازم بھی ہو گیا، عقد بھی ہو گیا اور عقد کیا ہو گیا؟ لازم کیسے ہوتا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ مجلس برخاست ہو جائے یا ان دونوں میں سے کوئی اٹھ کے چلا جائے تو اب بیع جو ہوتی ہے پکی ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ادھر بیٹھے بیٹھے آپ کہہ دیں لو جی یہ جو بیع کو کینسل کرنے کا اختیار ہے وہ ختم، یہ بھی طریقہ موجود ہے۔ تو اب جب یہ اختیار باقی نہیں رہے گا کینسل کرنے کا، اب بیع لازم ہوتی ہے۔ اب کیا ہوگی؟ بیع لازم ہوگی۔ تو جب بیع منعقد ہوگی، لازم ہو گئی، بائیں نے کہا کہ یار مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک شرط لگانی ہے۔ کیا شرط لگانی ہے؟ کہ 1 ہفتہ یہ گاڑی میرے پاس رہے گی۔ تو اب مشتری پہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شرط کو مانے، کیونکہ اب وقت ختم ہو گیا شرط لگانے کا۔ اب بعد میں شرط لگانے کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہاں اس کی مرضی ہے، مہربانی کر دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن بنیادی طور پہ شرط ماننے کا یہ وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک اور مثال میں دیتا ہوں، وہ کیا کہ ایک انسان نے گاڑی خریدی کسی اور سے اور اس سے مذاکرات ہوتے رہے، ریٹ وغیرہ طے ہو رہا تھا، سب کچھ چل رہا تھا، تو بائے کس کو کہتے ہیں؟ بیچنے والے کو۔ اس نے کہا میں گاڑی بیچوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں 1 ہفتہ اس پہ سواری کروں گا کیونکہ مجھے ضرورت ہے ابھی 1 ہفتہ اس گاڑی کی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ بات ختم ہو گئی، معاہدہ ابھی نہیں ہوا، معاہدہ ہوا اگلے دن۔ تو اس نے کہا اب اگلے دن معاہدہ ہو رہا ہے، کہا جی اپنی گاڑی مجھے بیچ دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں گاڑی آپ کو بیچتا ہوں 5000 میں۔ اس نے کہا جی میں نے قبول کر لیا۔ اب عقد مکمل ہو گیا۔ اب بائع جو ہے وہ شرط ذکر کرنا بھول گیا جو اس نے 1 دن پہلے ذکر کی تھی، یا اس نے اسی بات پہ اعتماد کر لیا کہ وہ تو پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب یہاں پہ اختلاف ہے علماء کرام میں، یہاں پہ علماء کرام میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس شرط کی اب کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بیع پختہ ہو جائے اور لازم ہو جائے تو بعد میں آپ شرط لگائیں، بعد میں شرط لگانے کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس کا اعتبار ہوگا کیونکہ اس نے 1 دن پہلے ذکر کر دیا تھا تو وہ شرط ذہنوں میں موجود تھی، وہ چلی آ رہی تھی۔ اور شیخ صاحب کہتے ہیں یہی بات راجح ہے کہ اگر عقد ہونے سے پہلے شرط لگائی جائے تھوڑی دیر پہلے تو اس شرط کا اعتبار ہوگا، الا یہ کہ کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے پتہ چلے کہ وہ شرط ختم ہو گئی تھی۔ اچھا اب تیسری صورت کیا رہ گئی ہے؟ کون سی صورت رہ گئی ہے؟ تیسری صورت، ہاں عقد کے موقع پہ آپ شرط لگائیں تو اس شرط کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرط بالکل صحیح ہے اگر آپ مان لیتے ہیں تو، یا آپ کہیں کہ میں نہیں مانتا، لیکن اگر آپ نے مان لی ہے تو اب یہ شرط لگانے کا موقع ہے، یہ شرط لگانے کا بہترین ٹائم ہے۔ تو اگر اس موقع پہ کوئی لگاتا ہے اور آپ اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ شرط کو مانا جائے گا۔ یہ ہے تب تک آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، یعنی حرام نہیں کرتا وقتی طور پر، جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا جی جی، کہ جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا۔ نہیں اگر اس نے شرط لگائی تھی عقد کے موقع پہ تو یہ جائز، آپ نے مان لی تو جائز ہے، بالکل صحیح۔ یہی تو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ علماء کرام کے اقوال مختلف ہیں، خود اہل حدیث علماء کرام کے اقوال مختلف ہیں، لیکن اگر آپ قرآن و حدیث سے ماخوذ ان قواعد کی روشنی میں چلیں گے تو آپ کو واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی کہ ایسی شرائط لگانی جائز ہیں۔ اگر آپ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ حرام چیز حلال چیز حرام ہو گئی ہے، بلکہ ایک مباح کام تھا اس سے آپ نے روک دیا ہے۔ جیسے گاڑی کے معاملے میں آپ اجازت دیتے ہیں
مکان کے معاملے میں شرط لگانے کی آپ اجازت دیتے ہیں، ورنہ تو وہاں پہ بھی یہی کچھ ہی ہو رہا ہے. پھر یا تو آپ کہیں کہ ہم ادھر بھی نہیں مانتے، ادھر بھی آپ کہیں کہ حلال کو حرام کیا جا رہا ہے. جب ادھر آپ مان لیتے ہیں تو یہ قواعد کا یہی فائدہ ہے، قاعدے سے یہی سمجھا رہی کہ جیسے آپ ادھر مانتے ہیں ایسے آپ ادھر بھی مانیں گے. اور یہ حرام کو حلال کو حرام نہیں کیا جا رہا، یہ ایک مباح چیز تھی جس کے بارے میں آپ سے کہا گیا کہ آپ اس سے رک جائیں، تو آپ نے مان لیا ٹھیک ہے جی میں اس سے رک جاؤں گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. شیخ صاحب کہتے ہیں دل نہیں مان رہا. شیخ صاحب نے نکاح کرنا بھی نہیں میری طرح دوسرا، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ دل نہیں مان رہا. جی کسی اور کے لیے کیا فائدہ بھی. جو اگر اس طرح شیخ جی اس طرح کی چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا جائے، جی جی اس طرح کی چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا جائے، گاڑی والا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے، جی شریعت میں اس کے لیے کوئی اسپیشل طور پر حکم نہیں آیا ہے نا. بھی اصل کیا ہے گاڑی کا، جو خرید چکا ہے اس کے لیے شریعت میں یہاں پر جیسے تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے تو اس میں شریعت کوئی باقاعدہ حکم ہے فن کے اب یہ ایک چیز ہے. تو اب اگر کسی نے شرط لگا دی تو اب گویا کہ اگر وہ نکاح کرتا ہے تو اس کے حساب سے گویا کہ اس نے خلاف ورزی کی. بالکل ایک حلال چیز کو حرام یہ شرط کر رہی ہے. یہ خود آپ نے مانا نا. نہیں اس ایک منٹ جو اس کی مثال ہے نا جو آپ کہہ رہے تھے، اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں کہ میں آپ کو یہ گھر بیچتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اس میں موسیقی چلایا کریں گے. یہ ہے حرام کردہ چیز کو حلال کرنا. اگر سب لوگ شرط لگا لیں گے شادی میں تو تعدد ازدواج نہیں ہو پائے گا. نہیں تو آپ شرط نہ مانیں نا اس موقع پہ. بات یہ ہے کہ آپ مانتے کیوں ہیں اس موقع پہ؟ آپ اتنے مجبور کیوں ہو گئے کہ پہلی شادی کے موقع پہ اس کی ہر بات مانتے چلے جا رہے ہیں؟ جی جہاں تک تعلق ہے شیخ کی اس بات کا، شیخ تمیم صاحب حافظہ اللہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ہے فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ تم نکاح کرو 2 سے 3 سے، یہ تو باقاعدہ حکم آ گیا. تو بھئی گاڑی کا مسئلہ تو اس سے زیادہ واضح ہے، کیونکہ نکاح میں تو اجازت آئی ہے، ساتھ وارننگ بھی آ گئی کہ دھیان سے اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. جبکہ گاڑی میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں کوئی میری ہے، میں آپ سے بیع کر چکا ہوں اور آپ کہتے نہیں 1 مہینہ میرے پاس رہنے دیں. تو اس میں گاڑی میں یہ ہے کہ شیخ جو ہے وہ ایک میری چیز ہے، میں اس کو گویا کہ اس کو عاریتاً دے رہا ہوں اور جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہا ہوں. نہیں عاریتاً اور چیز ہے شیخ، یہاں شرط ہے. وہ شرط ہے عاریتاً تو وہ ہے، وہ آپ اس عاریتاً میں پتہ ہی کیا ہوگا صورت ہوگی اس کی. عاریتاً میں آپ یہ کہیں گے میں آپ کی شرط نہیں مانتا لیکن میری بیع مکمل ہوگی، میں مالک بن گیا ہوں، ویسے آپ کو میں چلو عاریتاً دے دیتا ہوں بعد میں عاریتاً. لیکن وہ شرط اور چیز ہے اور یہ اور چیز ہے شیخ، اس میں فرق ہے. شاید اس میں یہ بھی ایک فرق ہو شاید کہ جب آپ شرط مانیں گے کہ وہ گاڑی جو ہے 1 ہفتہ مہینہ میرے پاس رہے گی ابھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضامن کون ہوگا اب اس کا؟ 1 ہفتہ چلائے گا، یعنی کہ ضامن وہی ہے جو پرانا مالک ہے، پرانا مالک وہی، کیونکہ شرط مان لی. لیکن جب عاریتاً ہوگی تب نیا مالک جو ہے وہ ضامن ہوگا. یہ فرق ہے دونوں میں. جی تو کوئی بات نہیں، اسی لیے مسئلہ واضح ہو رہا ہے. روش بھائی کہہ رہے ہیں لیڈیز بھی سن رہی ہیں، تو میں تو لیڈیز کے حق میں بول رہا ہوں. بھائی آپ لوگ ڈریں تو لیڈیز کے خلاف بول رہے ہیں، میں تو ان کے حق میں بول رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو شرط آپ نے مانی ہے اب اس پہ پکے رہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب شرط نہیں ہو سکتی، نکاح ہو گیا. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. عبد الرحمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر نکاح ہونے کے بعد شرط لگائی جائے، نہیں وہ تو پکی بات ہے، نکاح ہونے کے بعد کوئی شرط. ہاں نکاح ہونے کے بعد بھی اگر بیگم صاحبہ اگر آپ سے کسی دن کہتی ہیں کہ میں تب آپ کے اوپر راضی ہوں گی، آپ کے گھر میں خوش ہو کے تب رہوں گی جب آپ مجھ سے وعدہ کریں گے میں نکاح نہیں کروں گا، تو اگر آپ وعدہ کر لیتے ہیں تو آپ اس کی پابندی کریں.
ہاں جی، اب مسئلہ یہ کہ آپ مانتے کیوں ہیں؟ میرا سوال یہ کہ اس موقع پہ آپ مانتے کیوں ہیں؟ اس وقت کمزوری دکھاتے ہیں آپ. کیوں جی؟ غلطی تو آپ کی اپنی ہے. جی چلیں جی آگے دیکھیں اب. اچھا جی جی، یہ بڑی اہم بات ہے اب کہ بے میں شرط کب باطل ہوگی. بے میں شرط کب باطل ہوگی، یہی سوال ہے نا ہمارا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب موجود ہے. دیکھیں کہ بے میں شرط 2 حالتوں میں باطل ہوگی. 2 حالتوں میں بے میں جو شرط لگائی جائے گی وہ باطل ہوگی. پہلی حالت جب شرط بے کے مقصود کے خلاف ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں آپ کو گھر بیچ رہا ہوں اس شرط پہ کہ نہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ آپ گفٹ کے طور پہ کسی کو دے سکتے ہیں، نہ کرائے میں دے سکتے ہیں. اور یہ شرط جو ہے اگرچہ مان بھی لی جائے تو یہ باطل ہوگی. یہ شرط کیا ہوگی؟ باطل ہوگی، کیونکہ یہ عقد کے بنیادی مقصد کے خلاف ہے. گھر کے مالک بننے کا اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو میں چاہوں سو کروں. تو اس لیے پہلی صورت جس صورت میں شرط باطل ہوگی وہ کیا ہے جی؟ ہاں، جب شرط بے کے مقصود کے خلاف ہو، بنیادی مقصد کے خلاف ہو. اچھا، اس کی ایک اور مثال لے لیں. اب ایک اور مثال، شیخ صاحب نے بے کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب بھی ماشاءاللہ نکاح کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں شرط لگائی گئی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ اس کو طلاق دیں گے. آپ اس کو کیا دیں گے؟ طلاق دیں گے. تو کہتے ہیں یہ عقد کے مقصود کے خلاف ہے، اس لیے یہ جو شرط ہے یہ کیا ہوگی؟ یہ باطل ہوگی، کیونکہ نکاح کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ یہ لڑکی ساتھ رہے گی. تو اس لیے یہ شرط جو ہے یہ باطل ہے. یا کہتا ہے جی میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرتا ہوں اس شرط پہ کہ یہ اولاد پیدا نہیں کرے گی. تو یہ شرط بھی اس نکاح کے عقد کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہے. تو ایسی شرط جو ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ وہ باطل ہوگی. اچھا، آگے جا کے شیخ صاحب وہ مسئلہ پھر لے کر آئیں گے کہ لیکن اگر یہ شرط لگائی جائے کہ اس کے اوپر آپ ایک اور نکاح نہیں کریں گے تو وہ جائز ہے. اس کی تائید میں شیخ صاحب آگے چل کے ایک اور تھوڑی سی بحث کریں گے. بہرحال یہ شرط کب باطل ہوگی؟ پہلی حالت کیا تھی جی عبد المجید بھائی؟ پہلی حالت کیا تھی بھلا؟ جب بے کے مقصود کے خلاف ہو، بے کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہو. دوسری حالت جب شرط جو ہے وہ شارع کے مقصود کے خلاف ہو، شریعت کے مقصود کے خلاف ہو. کس کے خلاف ہو؟ شریعت کے مقصود کے خلاف ہو. اور یہ کب ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوگا کہ شرط جو ہے وہ شریعت کے مقصود کے خلاف ہوگی؟ جب شرط مان لینے سے حرام میں واقع، انسان حرام میں واقع ہو جائے، یا شرط مان لینے سے کوئی واجب ترک ہو جائے، یا ایسی شرط ہو جو کسی نص کے خلاف ہو. اچھا جی، اس کی مثالیں لے لیں. اب وہی مثال شیخ صاحب نے دی ہے کہ میں آپ کو یہ دکان اس شرط پہ بیچوں گا کہ آپ اس میں موسیقی کے آلات رکھیں گے یا آپ اس میں شراب رکھیں گے. یہ شرط مان لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کس میں واقع ہوں گے؟ حرام میں واقع ہوں گے. تو یہ شریعت کے مقصود کے خلاف ہے. دوسری مثال لیں آپ کہ کہتے ہیں شیخ صاحب کہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے نیچے دکان ہے، کوئی کرایہ دار آیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں یہ شاپ جو ہے کرائے پہ لینا چاہتا ہوں اور میں یہاں پہ بقالہ کھولنا چاہتا ہوں. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں آپ کو بیچ بھی سکتا ہوں، کرائے پہ بھی دے سکتا ہوں، شرط یہی ہے کہ آپ یہاں پہ سگریٹ بیچیں گے. کیا بیچیں گے؟ سگریٹ. کیونکہ وہ بیچارہ سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ لینے کے لیے اس کو دور مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کرائے پہ دکان لے اور سگریٹ بھی یہیں پہ ہو تو مجھے کہیں جانا نہیں پڑے گا، گاڑی پہ ادھر سے ہی مل جایا کرے گی. تو ایسی شرط جو ہے یہ شریعت کے مقصود کے خلاف ہے. تو یہ شرط کیا ہوگی؟ یہ باطل ہوگی. اچھا، اب وہ شرط بھی باطل ہوگی جو شریعت کے مقصود کے خلاف ہو کہ اس کی وجہ سے واجب کو ترک کرنا لازم ہو جائے.
میں آپ کو گاڑی دوں گا اس شرط پہ کہ اس گاڑی پہ بیٹھ کے آپ اپنے والدین کی زیارت کے لیے نہیں جائیں گے. وہ والدین سے اس کی بنتی نہیں ہے نا. تو اب گاڑی بیچ رہا ہے، جبکہ گاڑی کا پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی واجب ہے. تو یہ شرط مان لینے سے کیا ہوگا؟ والدین کے ساتھ جو صلہ رحمی کا جو واجب ہے اسے ترک کرنا پڑے گا. تو اس لیے ایسی شرط بھی جو کیا ہوگی وہ باطل ہوگی. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ شرط نص کے خلاف ہو، اور اس کی مثال وہ عائشہ والی حدیث ہے. نص کیا ہے کہ الولاء لمن آتق، ولا اس کے لیے ہے جو غلام لونڈی کو آزاد کرے، یہ نص ہے. اب یہ جو شرط ہے یہ مان لینے سے نص کی خلاف ورزی لازم آئے گی، تو اس لیے یہ شرط بھی باطل ہے. کے خلاف نہیں بھائی، وہ اس میں آپ کو اختیار دیا گیا، بلکہ ساتھ وارننگ بھی ہے وہاں پہ. میں بار بار کہہ رہا ہوں وہاں تو ساتھ ساتھ وارننگ بھی ہے. جی ہاں جی. ہاں تو یہ نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے نا. شریعت چاہتی ہے تزوج الودود الولود، ایسی لڑکیوں سے شادی کی جائے جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام فخر کریں گے روز قیامت کی میری امت اتنی بڑی ہے. تو ہمارے نبی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد زیادہ ہو، ہمارا معاشرہ چاہتا ہے، ہمارا کلچر چاہتا ہے کہ ہماری اولاد کم ہو، ہمارے نبی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد زیادہ ہو. 8 16 کیوں نہیں ہو سکتے؟ جی 2 سے وہ بھی 8. جی ہاں جی. شیخ صاحب کا اعتراض سنیں آپ کے اوپر، کہہ رہے ہیں 2 سے صرف 8. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جی. چلیں جی. اچھا جی، اب شیخ صاحب نے ایک اور سوال اٹھایا ہے. سوال یہ ہے، دیکھیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جی بعد میں کر لیں. چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب. چلیں جو رہ گیا ہے اس کو انشاءاللہ عصر کے بعد مکمل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی، دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کا آنا، بیٹھنا، وقت دینا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی مجلسیں ہمیں مزید قائم کرنے کی توفیق دے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جمع فرمائے. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.